آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جسے اللہ نے خیر امت بنایا۔ دوستو، دلی ودھان سبھا چناؤ سے پہلے ہندوستان کے مشہور و معروف مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین اور تمام سیکولر پارٹی کے مسلم نوجوانوں کے اوپر بہت بڑا بیان دیا ہے۔ دوستو، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا یہ بیان آپ لوگ ضرور سنیں۔ انہوں نے اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین اور سیکولر پارٹی کے مسلمانوں کے اوپر دلی ودھان سبھا چناؤ سے پہلے کیا کچھ بیان دیا ہے۔ آگے سنیے مولانا ابو طالب رحمانی کا پورا بیان۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ایک شوہر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غربت کی وجہ کر اپنی بیوی کے لاش کو ایمبولینس میں نہیں لے جا پاتا ہے، ٹھیلے میں نہیں لے جا پاتا ہے۔ وہ مجبور بے بس بدنصیب شوہر ہمارے اس ملک میں جہاں بڑے بڑے بیوپاری لوگ اپنے کتوں کی بسکٹ لندن سے منگوایا کرتے ہیں کھانے کے، ہمارے اس ملک میں جہاں اچھے اور ایماندار افسروں کے بیچ کچھ بھیڑیے اور رشوت خور لوگ اپنے جانوروں پر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ وہ کئی فیملی اس سے آباد ہو جائے گی۔ اسی ملک میں جہاں ایک سے ایک گاڑیاں سڑک پر گزرتی ہیں، اسی ملک میں جہاں ٹریفک گاڑیوں کی وجہ سے جانے اور پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، اس ملک میں ایک غریب جہاں ٹیکس کے پیسے کو اتنا بے دریغ اڑایا جا رہا ہے، جہاں نہ جانے کس کس نام پر اڑایا جا رہا ہے، اس ملک میں ایک غریب اپنے بیوی کی لاش کو کاندھے پہ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ ملک بدنصیب ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ بدنصیب ہیں۔ مسلمانوں، میں پوچھتا ہوں تم کب کام آؤ گے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آگے بڑھ کر اس کو سنبھال دو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جسے اللہ نے خیر امت بنایا۔ آپ تڑپتی ہوئی انسانیت کا سہارا ہیں، آپ بھوک سے بلکتے ہوئے انسانیت کی غذا فراہم کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ یاد کیجئے جب ہمارے رسول اللہ پورا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب تشریف لائے پہلی وحی لے کر، آپ کانپ رہے تھے، آپ کے پسینے آ رہے تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں۔ ماں خدیجہ نے 3 الفاظ تسلی کے فرمائے تھے۔ وہ 3 الفاظ کیا تھے؟ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ 3 کام کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلا یہ، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کو راہ دکھاتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے۔ یہ لیسن، یہ سبق، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا سسک رہی، تڑپ رہی اور آپ کو آواز دے رہی ہے۔ یہ جتنے لوگ دشمن ہیں، یہ مادی بنیادوں پر یہ دولت کو جمع کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ خالی ہاتھ جانے والے ساروں کو معلوم ہے کہ وہ جس قدر بھی لوٹ رہے ہیں، چاہے وہ بلڈر ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، یا ڈرگس مافیا ہو، یا دولت کے پہاڑ رکھنے والا ہو، یا دنیا کا سب سے بڑا بلینئر کیوں نہ ہو، ان سب کو معلوم ہے کہ جس دن وہ دنیا سے جائیں گے، یہ دونوں ہاتھ جس سے انہوں نے لوٹا ہے، یہ دونوں ہاتھ خالی رہیں گے۔ بس اسی نسبت کی تعلیم مسلمانوں، انقلاب مچا دو دنیا میں، اور بتا دو اس دنیا کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تمہیں دنیا داری کے ساتھ، تمہیں تمام انڈسٹری کے ساتھ، تمہیں تمام لوازمات کے ساتھ، تمہیں تمام ترقی اور کارپوریٹ کے ساتھ اس طرح چلنا ہے کہ تم انسان بنو، مانوتا کے راستے پر چلو، انسانیت پر بوجھ نہ بنو۔ اے لوگوں، اگر بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے۔ اے میری قوم جو لوگوں، تم ضرورت بن جاؤ، دلوں میں بسا لیے جاؤ۔ جو لوگ بوجھ بنتے ہیں، اگر بچہ بوجھ بن جائے تو باپ گود سے اتار دیتا ہے، اگر بچہ بوجھ بن جائے تو ماں گود سے اتار دیتی ہے، اگر بیٹا بوجھ بن جائے ماں باپ پر تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے،
اگر سماج پر بوجھ بنو گے تو سماج ہچکیاں لے گا، ملک پر بوجھ نہیں۔ میری قوم کے لوگوں، ضرورت بن جاؤ، بوجھ مت بنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو انسانیت کی ضرورت بنایا، اور انہیں ضرورتوں میں ہندوستان میں جو کام ہمیں اس وقت کرنا ہے اور بڑے پیمانے پہ کرنا ہے، جس پر توجہ ہمارے بزرگوں کی جا رہی ہے، مگر وہ بات ہمارے دہلیز و دروازے تک نہیں پہنچی، وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی مسجد کو مرکز بنانی ہے، اور آپ کی مسجد آپ کے محلے کی مرکز ہوگی۔ آپ کی مسجد میں آپ کا بیت المال ہوگا، اور اس بیت المال میں آپ اپنی کمائی کا جتنا ڈالنا ہے ڈال دیجئے۔ لوکل مسجد کی کمیٹی اس کی انچارج ہوگی۔ لوکل کمیٹی رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ظہر میں گڑبڑ کیا تو اثر میں آپ پکڑ لیں گے، اور آل انڈیا طور پر اگر مال کا کسی کو ذمہ دار بنائیں گے تو وہ کس دن راجیہ سبھا جانے کے لیے آپ کو بیچ دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بات بالکل صاف صاف ہے۔ اپنے محلے میں اپنی مسجد میں بیت المال قائم کیجئے، اپنے صدقات خیرات عطیات وہاں جمع کیجئے، مدرسے کو فریش رقم دیجئے، مدرسے کو ہدیے والی رقم دیجئے، مدرسے کو گفٹ والی رقم دیجئے۔ مسلمانوں، دنیا کا سارا دھندا تم 2.5% پہ کرو گے، غریب بچوں کی پس شادی اسی زکات کے پیسے سے، مدرسوں کے بچوں کی پرورش اسی زکات کے پیسوں سے، سارے بیماروں کا علاج اسی زکات کے پیسوں سے۔ کیوں بھائی؟ یہ 2.5% پہ سب کچھ ہوگا؟ آئیے یہ طے کیجئے کہ آپ اپنی کمائی کے 10% نکالیں گے انشاءاللہ، اور اس 10% میں 2.5% کی زکات نکلے گی۔ جو زکات کا مستحق ہے اس پر خرچ کرو، اور مدرسوں میں فریش مال دو، فریش پیسے دیجیے۔ آپ محبت کے، عطیات کے، گفٹ کے، ہدیے کے پیسے مدرسوں میں بھیجیے، 2.5% نہیں، اچھی کمائی کے 5% بھیجیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ زکات کا مال کھلا کھلا کر تم کب تک اچھی قیادت کی تمنا کرتے پھرو؟ یہ زکات آپ اچھے مال بھیجیے، مٹیریل اچھے بھیجیے تو کیک ہم بھی آپ کو اچھی سپلائی کریں۔ آپ کا مٹیریل بڑا رونگ ہے۔ اپنی مسجدوں میں بیت المال قائم کیجئے، اور طے کیجئے کہ آپ کی مسجد کے سامنے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، دائنی طرف 40 گھر اور بائیں طرف 40 گھر، 160 گھر، اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، یہ مسجد کے پاس لسٹ رہے، اور یہ مسجد طے کرے کہ ہمارے محلے کی کوئی عورت یا کوئی مرد بھیک نہیں مانگے گا۔ یہ جو بھیک مانگنے کا سسٹم ہمارے ایک فیشن بنتا چلا جا رہا ہے، جس کو دیکھیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد کوئی بوڑھا آدمی پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، بھائیوں میں بیمار ہوں، مجھے دوا دیجیے، بھائیوں بیٹی کی شادی کرنی ہے، میرا کچھ تعاون کیجیے۔ میرے بزرگوں، یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ مالداروں نے ان غریبوں پہ توجہ نہیں دی، مالداروں نے اپنے مال کا استعمال 2.5% سے آگے بڑھ کر سمجھا نہیں، مالداروں نے اس حق کو مانا نہیں۔ آپ کے محلے میں بیت المال قائم ہو کہ جس سے کوئی بھیک نہ مانگے، بھیکاری مکت سماج بنائیے، کوئی بیمار اپنے علاج کے لیے بھیک نہ مانگے، کوئی بچے شادی کے لیے بھیک نہ مانگے، کوئی معصوم بچہ اپنی غربت کی وجہ سے اسکول اور مدرسے سے ڈراپ آؤٹ نہ کر جائے۔ اکنامیکل پاور پیدا کیجیے، اپنے اندر قوت پیدا کیجیے۔ اپنے گھروں سے المونیم کے برتنوں کو نکال دیجیے۔ المونیم کے برتن پوائزن ہیں۔ یہ انگریزوں نے ہمارے جیلوں میں، ہندوستان کے جیلوں میں ہندوستانیوں کو کمزور کرنے کے لیے المونیم کا برتن انٹروڈیوس کروایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بہرا سماج کو کہ ان کے قائد نے ایک بار اعلان کیا کہ نکالو المونیم کے برتنوں کو۔ آج ہندوستان نہیں، دنیا میں کسی بھی بہرا بھائی کے گھر میں آپ کو المونیم کے چمچ تک نہیں۔ ان کے اندر ماننے کی صفت ہے۔ مسلمانوں، اپنے گھروں سے المونیم کے برتنوں کو نکالو۔ آج بہرا کے قائد صاحب نے 2 دنوں پہلے اعلان کیا کہ ہماری قوم میں 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے پاس موبائل نہیں ہوں گے۔ ہم بھی کیا اپنے اوپر پابندی کر سکتے کہ ہمارے 3 سال کے بچے موبائل سے کھیل رہے ہیں اور ان کی میموری موبائل کی رے کیچ کر رہی ہے؟ کیا یہ ہمارے سماج کی بات ہی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے سماج کی ضرورت نہیں ہے؟
بیت المال قائم کر کر ملت کو مضبوط بنائیے. ہر سال زکات دے رہے ہیں مگر غربت میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. غریب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر چوتھا مسلمان یا تو بھکاری ہے یا غریب ہے. کیوں؟ اسے بھی ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری. سماج کو بھکاری مکت بنائیے. جب ہمارے سماج، جب ہمارا معاشرہ خوشحال ہوگا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھیک کا کٹورا نہیں پکڑایا بلکہ بلا ضرورت جو مانگے اس پر تو لعنت دے دی. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اپنے زمانے خلافت میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مدینہ منورہ سے ذرا دور نکل گئے اور باہر نکلے تو ایک بازار سے گزر ہو رہا تھا. آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا ہے. آپ تڑپ گئے، سواری سے نیچے اتر گئے. فرمایا اللہ، میری خلافت میں کوئی بھیک مانگ رہا ہے؟ کیا ہو گیا عمر تجھے؟ اپنے آپ کو کوسنے لگے. اس بوڑھے کے پاس گئے. فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. کہا کہ اچھا تو تم بوڑھے ہو گئے؟ کہاں؟ کہا کچھ کرتے نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تمہیں اسلامی بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے؟ اس زمانے میں اسلامی بیت المال سے بوڑھے غیر مسلم ہندو بھائی یہودی بھائیوں کو بھی پینشن ملا کرتی تھی. کہا تمہیں وظیفہ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وظیفہ ملتا ہے. کہا پھر تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو 2% جو ٹیکس دینی پڑتی ہے مجھے وہ میرے وظیفے میں نہیں بچتا ہے تو اسلامی گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت عمر کو غیرت آئی. آپ نے فرمایا کل تم آنا بیت المال میں کچھ کروں گا. جب آپ نے کل مجلس میں بلایا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کل جو سڑک پر مجھ سے بات کر رہا تھا وہی اس امت کا امیر المومنین ہے. حضرت عمر نے مجلس میں فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی جوانی کی کمائی مسلم خلافت کو دی ہو، بڑھاپے میں اگر ہمیں دینے کے لیے اسے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اسلام اس بےغیرتی کو کبھی برداشت نہیں. اور آپ نے معاف کر دیا. فرمایا کہ میں ٹیکس معاف کرتا ہوں مگر اپنے مدینے کے سلطنت میں کسی کا بھیک مانگنا گوارا ہے. اسلام نے بھیک مانگنے کو کبھی پروموٹ نہیں کیا. آئیے اپنے سماج کو خوشحال بنائیے، اپنے دینی اداروں کو مضبوط بنائیے، اپنے علماء کی قیادت کو زندگی بخشیے اور مکمل طریقے سے اپنی سخاوت کے دروازوں کو کھولیے. اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام و اکرام پیدا فرمائے. اللہ ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات اور برادریوں کے درمیان آپسی محبت اور بھائی چارگی عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو آباد رکھے اور اس ادارے کے بانیان اور اس ادارے کے محبین، متعلقین، متوسلین، مخیرین، طلبہ اور اساتذہ، اللہ تعالیٰ سبوں کو دنیا اور آخرت میں بہتر فضل اور خیر اور عافیت عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.